رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک وہ لکھا رہے گا مسلسل اس کے نامہ اعمال میں فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ آج یہ نہایت ہی محبت کے ساتھ دل لگا کر اپنے رحمت والے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و کریمنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم نویت سنت الاعتکاف۔ حاضرین محترم، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر ہے، رب العالمین نے ہمیں اپنے پاکیزہ کلام قرآن عظیم کو سمجھنے کی اور قرآن کی تفسیر سننے کی سعادت عطا فرمائی۔ ہفتہ واری درس تفسیر قرآن کا سلسلہ ہے اور سورۃ البقرہ کی تفسیر چل رہی ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 60 تک آپ نے تفسیر سماعت فرما لی تھی۔ آج ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 61 سے، اور ان آیات میں بنی اسرائیل یعنی اہل کتاب کا ذکر چل رہا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کثرت کے ساتھ جو بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے، در حقیقت یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبرت اور نصیحت کے لیے کیا گیا ہے، تاکہ حضور علیہ السلام کی امت پچھلی امتوں کے حالات کو پڑھ کر کے سن کر کے اپنی اصلاح کریں، اور جن نافرمانیوں کی بنا پر ان کی گرفت ہوئی اور انہیں عذاب دیا گیا، ان نافرمانیوں سے اور گناہوں سے یہ امت محفوظ رہے، بچی رہے۔ اس وجہ سے اہل کتاب کا، بنی اسرائیل کا اللہ نے کثرت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ آیت نمبر 61 میں سب سے پہلے اس کا ترجمہ آپ سن لیں، اس کے بعد پھر اس کی تفسیر عرض کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور اے بنی اسرائیل جب تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر علی طعام واحد۔ اب دیکھو بنی اسرائیل اپنے پیغمبر کا نام کس طرح لیتے تھے، وہ نام کے ساتھ ان کو پکارتے تھے، لیکن آپ حضور علیہ السلام کی صحابہ کی زندگی آپ پڑھیں گے تو صحابہ کرام کبھی بھی حضور کو جو پکارتے یا سرکار کو خطاب کرتے تو نام کے ساتھ نہیں، یا محمد نہیں کہتے تھے، ہمیشہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، مقدس القاب کے ساتھ ہی خطاب کیا کرتے تھے۔ یہ صحابہ کا حضور کے ساتھ ادب کا عالم تھا۔ اور بنی اسرائیل کے بارے میں آپ دیکھیں، ہر جگہ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی بھی تھے، اللہ کے رسول بھی تھے، کلیم اللہ بھی تھے، وہ کہہ سکتے تھے، کلیم اللہ بھی کہہ سکتے تھے، لیکن انہوں نے ہمیشہ
اپنے پیغمبر کو ان کا نام لے کر کے بلایا ہے، اور ایک بیٹا اپنے باپ کا نام لے کر کبھی بلاتا نہیں ہے۔ بیٹا بھی اپنے باپ کو بلانا چاہتا ہے، خطاب کرتا ہے تو اس کا نام نہیں لیتا ہے، بلکہ والد کہہ کے، ابو کہہ کے، اس طریقے سے جو ادب کے الفاظ ہیں اس انداز میں پکارتا ہے۔ تو پیغمبر کا مقام تو باپ سے کہیں زیادہ بلند ہے، کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ تو نام لے کر کے جب ہم اپنے باپ کو نہیں بلاتے ہیں ادب اور تعظیم میں، تو پیغمبر کا ادب اور تعظیم تو باپ سے، ماں سے بہت بلند ہے، تو انہیں بھی نام لے کر کے نہیں بلایا جائے گا، بلکہ القاب کے ساتھ بلایا جائے گا۔ آج بھی امت مسلمہ کا یہ اتفاق ہے کہ ہم حضور علیہ السلام سے جب خطاب کرتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں استغاثہ کہتے ہیں، تو یا محمد نہیں کہتے ہیں، علماء نے منع فرمایا ہے، جیسے کہ سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے لکھا ہوا ہے اس بات پر کہ حضور کو یا محمد کہہ کر پکارے نہیں، یا محمد رسول اللہ نہ کہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ حضور کا ذاتی نام لے کر کے پکارنا، خطاب کرنا یہ جائز نہیں ہے، ادب کے خلاف ہے۔ حضور کے القابات، حضور علیہ السلام کے مقدس جو لقب ہیں ان کے ساتھ خطاب کیا جائے گا، یہی ادب کا اصول ہے۔ اور قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ اس بات کو بتایا بھی ہے کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، 18واں پارہ سورۃ المؤمنون میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ میرے رسول کو اس طرح نہ پکارا کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، اس طرح میرے نبی کو نہ پکارا کرو۔ ہم ایک دوسرے کو کیسے پکارتے ہیں؟ یا تو اس کا نام لے کر پکارتے ہیں، یا تو اس کے رشتہ داری ہوتی ہے تو رشتہ داری جوڑ کر کے پکارتے ہیں، باپ ہے تو باپ کہتے ہیں، والد کہتے ہیں، بھائی کہتے ہیں، دادا کہتے ہیں، دوست ہے تو اس کا نام لے کر کے پکارتے ہیں۔ تو رب العالمین نے منع کر دیا کہ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو میرے نبی کو اس طرح نہ پکارا کرو، اس طرح نہ پکارا کرو۔ اور تفسیر بھی لکھا ہے بل قولوا یا رسول اللہ یا نبی اللہ، ہمیشہ مقدس اور تعظیم والے القاب ہی کے ساتھ رسول کو پکارا جائے گا۔ تو بات یہاں آئی بنی اسرائیل کی، تو بنی اسرائیل نے کہا کہ یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر علی طعام واحد، ہم ہرگز ایک ہی کھانے پر صبر نہ کریں گے۔ پہلے آپ ترجمہ سن لیں پھر تفسیر عرض کرتا ہوں۔ فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض، تو آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریں کہ وہ ہمارا رب ہمارے لیے نکالے زمین کی پیداوار کو، جو زمین اگاتی ہے اس میں سے ہم کو نکال کر کے دے، من بقلہا، کچھ ککڑیاں ہیں، وقصائہا، ساگ اور ککڑیاں ہیں، وفومہا، اور کیا کہتے ہیں گیہوں، وعدسہا، اور مسور، وبصلہا، اور پیاز، یعنی جو زمین کے اناج ہوتے ہیں جس کو ہم اپنی زندگی میں کھا کر کے گزارا کرتے ہیں، یہ انہوں نے زمین کی پیداوار کا مطالبہ کیا۔ قالا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم ادنا کے اعلیٰ کے بدلے میں، یعنی بہتر جو چیز تمہیں مل رہی ہے تو بہتر کے بدلے میں ادنا چیز کا مطالبہ کرتے ہو؟ ادنا چیز کا اگر یہی تمہارا مطالبہ ہے تو اہبطوا مصرا، تو پھر جو ہم مصر میں یا کسی شہر میں نکلو، فإن لکم ما سألتم، تو بے شک اس میں تمہارے لیے تمہاری مطلوبہ چیز مل جائے گی۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اور بنی اسرائیل پر ذلت اور غربت مسلط کر دی گئی۔ وباءوا بغضب من اللہ، اور اللہ کے غضب کے حقدار ہو گئے۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور ناحق انبیاء کو قتل کرتے تھے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے نافرمانی کیا اور حد سے بڑھتے تھے، یعنی سرکشی کرتے تھے۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ اب اس کی تفسیر آپ دیکھیں کہ اس سے پہلی جو آیات آپ نے سنا تھا اس میں بنی اسرائیل پر جو اللہ نے احسانات، انعامات، جو رب نے ان کو نعمتیں دی تھی،
جیسا کہ آپ نے پیچھے سنا کہ میدان تیہ میں جب 40 برس تک یہ مقید رہے، اب وہاں پر کھانا پانی نہ ملا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کے لیے آسمان سے غیبی طور پر من اور سلویٰ نازل ہوتا تھا، میٹھی اور جو ہے نا نمکین چیز کھانے کے لیے بغیر محنت کے۔ من اور سلویٰ یہ دونوں چیزوں کا تذکرہ سنا، وہ کھانے کے لیے نازل ہوا، یہ اللہ کا احسان تھا، انہیں بھوک سے بچایا۔ پیاس لگی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تو موسیٰ علیہ السلام نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا، لاٹھی مار کر کے پتھر پر 12 چشمے جاری ہو گئے، اپنی ضرورت پوری کیا۔ دھوپ سے بچنے کے لیے رب نے سائبان بھیج دیا، سایہ بادل کا ٹکڑا بھیجا، سایہ کیا رہتا تھا۔ روشنی کے لیے اللہ نے ایک ستون بھیجا جو نورانی اور روشن تھا، اس سے روشنی لیتے تھے۔ ہر طرح کی فیسلٹی ان کو میدان تیہ میں دی گئی، ان کے کپڑے نہ گندے ہوتے، نہ میلے ہوتے، نہ خون بان نہ بڑھتے تھے، 40 سال تک رہے۔ اگر ان کا بچہ چھوٹا تھا بڑا ہوا تو ساتھ ساتھ کپڑے بھی بڑھ گیا۔ ہر طرح کی سہولت، آسائش، فیسلٹی ان کو سب ملی، اور وہ آرام کے ساتھ بغیر محنت کے کھاتے پیتے تھے۔ لیکن یہ آسانی جو ہے نا، انہوں نے اب اس کے بدلے میں کچھ اور مطالبہ کیا۔ اس کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں ہے کہ اللہ نے اس آیت میں بنی اسرائیل پر جو انعامات کیا، پھر اس جو انہوں نے انکار کیا، اور اس کے بدلے میں جو اس کی ناشکری کی، اس کا تذکرہ فرمایا۔ دیکھیں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جن کی طبیعت میں نالائکی، کم ہمتی، نیچ پن ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ ان کی فطرت میں جو ہے نا یہ نیچ پن ہوتا ہے، آپ انہیں جتنا بھی بلند کرنا چاہیں وہ کم تر اور نیچے رہنے ہی کو ترجیح دیتے ہیں۔ بعض لوگوں کی ایسی خصلت ہوتی ہے۔ ایسے لوگ عموماً زندگی کی لذتوں اور نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ اللہ نے بہت سارا مال دیا ہے لیکن فرٹیچر بنے گھومتے رہتے ہیں، حالانکہ یہ رب کو پسند نہیں ہے۔ اللہ نے دولت دیا ہے تو چاہیے کہ اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، اچھی طریقے سے رہیں، یہ نہیں کہ دولت جمع کر کے رکھ لیں اور بھنگی بن کر کے ٹہلتے رہیں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو رب نے تمہیں نعمت دی ہے اس کا تذکرہ کیا کرو، اس کا چرچا کیا کرو۔ اور میرے آقا نے حدیث پاک میں فرمایا ہے کہ ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، میرے حضور فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جو نعمت رب نے تمہیں دی ہے اس نعمت کو تم ظاہر کرو، یہ پسند کرتا ہے، ریاکاری کے لیے نہیں، نمائش کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ مالک تو نے دیا ہے، تیرا دیا ہوا ہم پہن رہے ہیں، کھا رہے ہیں، تو یہ بات اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ تو بعض لوگوں کی جو طبیعت ہوتی ہے نا اس میں نیچ پن ہوتا ہے، نالائکی ہوتی ہے، پست ہمتی ہوتی ہے، تو ایسے لوگ پھر کیا زندگی سے کوئی فائدہ اٹھا نہیں پاتے ہیں، زندگی کی نعمتوں سے۔ اور بلند ہمت اور بہتر کی طالب ہی خالق و مخلوق کے یہاں پسندیدہ ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل پر نعمتوں کے ذکر کرنے کے بعد یہاں سے ان کی کم ہمتی، نالائکی اور نافرمانی کی کچھ واقعات بیان کیے جا رہے ہیں۔ ان میں ایک واقعہ یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل نے من و سلویٰ کے بجائے زمین کی پیداوار میں سے گندم، مسور، پیاز وغیرہ طلب کیا، یعنی اب ان کو مفت میں ملتا تھا۔ اب یہ بنی اسرائیلی کی نالائکی دیکھیں، ان کو سایہ، پانی، کھانا مفت میں بغیر محنت کے حلال پاکیزہ ان کو ملتا تھا، میٹھا بھی اور نمکین بھی میدان تیہ میں۔ اب وہ چاہیے کہ اللہ نے غیبی طور پر ان کی مدد فرمائے، ان کو محنت نہیں کرنا، آرام کے ساتھ کھائیں پئیں رہیں، اللہ کا شکر ادا کرے، عبادت کرے، وہ ان سے نہیں ہوا۔ انہوں نے کیا کہا کہ اب تو ہمیں کیا، موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ اب ہم یہ کھانا کھاتے کھاتے گویا کہ تھک گئے ہیں، من اور سلویٰ، اب ایسا کرے ہمیں زمین کی پیداوار چاہیے۔ جو کہا نا لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکیں گے، اب کی روزانہ ہمیشہ من سلویٰ کھاتے رہیں۔ اب آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ زمین کی پیداوار ہم کو نکالے۔ زمین کی پیداوار ساگ ہے، ککڑی ہے، مسور ہے، دال ہے اور دیگر پیاز وغیرہ جو ہم کھاتے پیتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ تمہیں اتنا اچھا کھانا بغیر محنت کے مل رہا ہے، کیا اس کی جگہ ادنا قسم کا کھانا لینا چاہتے ہو؟ کہ تمہیں تو بغیر اعلیٰ درجے کا کھانا جو غیبی طور پر تمہارے لیے آ رہا ہے،
اللہ نے انتظام کیا ہے۔ اس کو چھوڑ کر کے جو ایک ادنا کھانا ہے، زمین کی پیداوار میں مشقت بھی ہے اور اس میں حرام کا شائبہ بھی ہے، ہو سکتا ہے تم حرام میں پڑ جاؤ، اور یہ حلال بھی ہے، پاکیزہ بھی ہے، بغیر محنت اور مشقت کے تمہیں مل رہا ہے، اس کو چھوڑ کر کے تم ادنا چیز کو پسند کرتے ہو۔ یہ نا جو کم ہمتی ہوتی ہے لوگوں کی طبیعت میں نا، وہ نیچ رہنے کو پسند کرتے ہیں، ان کو گھوڑا دودھ نہیں کہیں گے ہم گدھا پر بیٹھیں گے، گھوڑا ان کو راس نہیں جاتا ہے۔ تو یہ اس طریقے کے لوگ تھے بنی اسرائیل۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ ایسا نہ کرو، لیکن وہ نہ مانے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی، تو اس پر اللہ نے حکم دیا کہ اے بنی اسرائیل، اگر تمہارا یہی مطالبہ ہے تو پھر ایسا کرو، تم مصر یعنی ملک مصر میں یا کسی بھی شہر جو زرعی زمین ہے، جہاں پر زمین کی پیداوار ہوتی ہے، ادھر چلے جاؤ جہاں تم کو مطلوبہ چیزیں مل جائیں گی۔ اللہ نے ان کو حکم دے دیا۔ یہاں اس بات کا خیال رکھیں کہ دیکھیں کہ ساگ، ککڑی وغیرہ جو چیزیں بنی اسرائیل نے مانگی تھی، ان کا مطالبہ کرنا گناہ نہ تھا۔ جو اللہ نے زمین میں پیداوار دی ہے اس کو کھانا یا اس کا مطالبہ کرنا یہ گناہ نہیں کہیں، لیکن من و سلوہ جیسی نعمت بے محنت چھوڑ کر ان کی طرف مائل ہونا بہت یہ پست خیالی ہے، اور ہمیشہ ان لوگوں کا میدان تباہ پستی کی طرف رہا۔ جبکہ پیغمبروں سے نسبت رکھتے تھے، پیغمبر ان کے ساتھ رہتے تھے، پھر بھی جو ہے نا ان کے لیے چاہیے تھا کہ ان کی ہمت، ان کا حوصلہ بلند ہونا چاہیے، لیکن پیغمبر کی صحبت پانے کے باوجود بھی ان کی طبیعت میں ایک پستی تھی، کم ہمتی تھی۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ جب بڑوں سے نسبت ہو تو دل و دماغ اور سوچ بھی بڑی رکھنی چاہیے۔ اب دیکھو، اور مسلمانوں کو تو بنی اسرائیل سے زیادہ اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ مسلمانوں کی نسبت سید الانبیاء امام الانبیاء سے ہے، سب سے بڑی نسبت ہے۔ سارے پچھلے امتی کسی نہ کسی نبی کی امتی رہے، وہ نبی تھے، رسول تھے، لیکن سید المرسلین نہ تھے۔ لیکن ہماری جو نسبت ہے نا وہ کدھر قائم ہے؟ ہماری نسبت تمام رسولوں کے امام کی بارگاہ سے قائم ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو اور زیادہ بلند ہمت رہنے کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کی طبیعت میں نفاست ہو، بلندی ہو، اور نسبت چونکہ اعلیٰ ہے تو چاہیے کہ طبیعت بھی ہمیں اعلیٰ رکھے۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آئی کہ تمہیں اتنی اعلیٰ نعمت اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، تم اس کو چھوڑ کر کے اور تم مشقت والا جو ادنا چیز ہے، کم درجے کی چیز ہے، اس کو پسند کرتے ہو۔ تو اس پر انہیں سرزنش کیا گیا کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن انہوں نے ایسا کیا۔ اب وہ اس آیت کریمہ میں ایک لفظ آیا ہے ادا سیاہ، جیسے کہ ککڑی ہے، ککڑی کا ذکر ہے، ساگ کا ذکر ہے، دال کا ذکر ہے۔ تو دال میں عدس لفظ ہے، عدس کہتے ہیں مسور کی دال کو، ہم اپنے کھانوں میں کھاتے ہیں مسور کی دال، لیکن کبھی کبھی کھاتے ہوں گے۔ اس کی فضیلت میں آپ کو بتاتا ہوں جو حدیث شریف میں آئی ہے، تفسیر روح البیان میں ہے کہ مسور کی جو دال ہے، مسور کی دال اور زیتون، یہ اولیاء کرام کا کھانا ہوا کرتا ہے، اولیاء کا کھانا ہے، صالحین کا کھانا ہے۔ اور حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بالعدس فإنہ مقدس، مسور کی دال کو لازم پکڑ لو، اس لیے کہ یہ مبارک اور مقدس اناج ہے۔ مسور کی دال کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ مقدس اناج ہے، اور اولیاء کرام مقدس چیزوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں، اس لیے کہ اب اس میں جو ہے نا روحانی، یعنی مسور کی دال گویا کہ ایک روحانی بھی غذا ہے اور جسمانی بھی غذا ہے، دونوں طرح فائدہ مند ہے۔ مسور کی دال میں آپ شاید پہلی مرتبہ سنتے ہوں گے، تو اس کو آپ یاد کر لیں اور آج سے یہ نیت کریں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے اور حضور کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے مسور کی دال استعمال کریں گے اپنے کھانوں میں۔ اور اس کی پہلے فضیلت آپ سنیں کہ مسور کی جو دال ہے اگرچہ ایک اناج ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں تاثیر ایسی رکھی ہے کہ روحانیت کو بھی فائدہ دیتی ہے یہ دال، اور ہماری جسمانیت کو بھی فائدہ دیتی ہے۔ روحانیت کا فائدہ یہ ہے کہ یہ قلب کو رقیق کرتی ہے اور آنکھوں سے آنسو لاتی ہے، یعنی جب دل نرم ہوتا ہے،
دل کی سختی یہ گمراہیت کی طرف لے کر جاتی ہے، دل کی نرمی یہ رب کی طرف لے کر جاتی ہے۔ جب بندے کا دل نرم ہوتا ہے تو اللہ کی محبت میں، اللہ کی خشیت میں، آخرت کی فکر میں پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب دل نرم ہوگا تب۔ اور یہ مسور کی دال کی تاثیر یہ ہے کہ جو اس کو کھاتا ہے اس کا دل نرم ہوتا ہے۔ اس لیے صالحین اور اولیاء اس دال کو کثرت کے ساتھ استعمال کیا کرتے تھے۔ ایک تو روحانی فائدہ ہے، دوسرا یہ کہ اس مسور کی دال کے لیے 70 انبیاء علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی۔ اس مسور کی دال کے لیے کتنے انبیاء نے دعا فرمائی؟ 70 انبیاء نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ یعنی اب اس میں کچھ خوبی ہے تب تو انبیاء کرام دعائیں کر رہے ہیں، اور دیگر جو دال ہے اس کے بارے میں تو نہیں آیا ہے۔ اس مسور کی دال کے بارے میں 70 انبیاء کرام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے سب سے پہلے مجدد ہیں اور جن کی خلافت کو گویا کہ خلافت راشدہ کے طرز پر کہا جاتا تھا، بہت عظیم خلیفہ گزرے ہیں اسلام کے پہلے مجدد حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ ایک روز زیتون سے، ایک روز مسور کی دال سے اور ایک روز گوشت سے کھانا تناول فرماتے تھے۔ اگر اس میں کچھ فضیلت نہ ہوتی تو ان کا معمول یہ نہ ہوتا۔ اور پھر سنو، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل، آپ سب کو پتہ ہے کہ بہت بڑھ کر مہمان نواز تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت تک کہ دسترخوان پر کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کہ کسی مہمان کو ساتھ میں بٹھا نہیں لیتے تھے۔ اگر کوئی مہمان نہ ہوتا تو راستے پر جا کر کے بیٹھ جاتے، کوئی گزرنے والا گزرتا تو اس کو منت سماجت کر کے لاتے، اپنے دسترخوان پر بیٹھاتے، پھر اس کے ساتھ آپ مل کر کے کھانا کھاتے تھے۔ اتنے زیادہ یہ مہمان نواز تھے۔ کون؟ حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل علیہ السلام۔ تو اب جو ہے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا کوئی بھی کھانا ضیافت سے خالی نہ ہوتا جس میں مسور کی دال نہ ہو۔ یعنی آپ جس کھانے کو بھی کھاتے دسترخوان پر آپ کے کھانے میں مسور کی دال ضرور شامل ہوا کرتے تھے، اتنا پسند کرتے تھے۔ غرض کی اس کا خاصہ یہ ہے کہ اب جسمانی فائدہ دیکھیں، یہ جسم کو ہلکا پھلکا رکھتی ہے جس سے عبادت میں راحت میسر آتی ہے۔ دیکھیں آپ ڈاکٹر ہیں، آپ مریضوں کو زیادہ تر بتاتے ہیں فروٹ کا استعمال کریں، کہتے ہیں نا، کیوں بتاتے ہیں؟ فروٹ جسم کو بھاری نہیں ہونے دیتا ہے۔ آپ کہتے ہیں سلاڈ کا استعمال کریں، کیوں کہتے ہیں؟ سلاڈ یہ جسم کو بھاری نہیں ہونے دیتا، ہلکی غذا ہے، جسم کو ہلکا پھلکا یہ چیزیں رکھتی ہیں، تو یہ جسمانی فائدہ ہے۔ تو مسور کے دال میں بھی یہی تاثیر ہے، جو فروٹ میں تاثیر ہے، جو سلاڈ میں تاثیر ہے، یہ جسم کو ہلکا پھلکا رکھتی ہیں۔ جب جسم ہلکا پھلکا رہے گا تو پہلی بات تو جسمانی جو بیماریاں ہوتی ہیں اس سے انسان بچا رہے گا، اور دوسری جو دینی فائدہ ہوگا کہ جب جسم ہلکا پھلکا ہوگا تو عبادت کرنے میں راحت اور آسانی میسر ہوگی۔ بھاری جسم والا عبادت مشکل سے کر پاتا ہے۔ دیکھیں جن کا جسم موٹا ہوتا ہے اور باڈی جن کی ہوتی ہے نا، وہ جب رکوع سجدہ میں جاتے تو ان کو پوچھو کیا حال ہوتا ہے ان کا، جب رکوع اور سجدہ سے اٹھتے ہیں تب کیسے ان کا مطلب پیر دکھتا ہے، جسم میں درد ہوتی ہے، وہی جانتے ہیں۔ تو ہلکا پھلکا جسم والا وہ آسانی کے ساتھ جتنا مرضی چاہے نمازیں پڑھ لے، رکعتیں پڑھ لے، تو یہ آسانی ہوتی ہے۔ دوسرا فائدہ جو ہوتا ہے اس کا، جو جسمانی فائدہ مسور کی دال کا، اس سے شہوات نفسانیہ، یعنی جو نفسانی خواہش ہے نا، نفسانی خواہش میں اضافہ نہیں ہوتا ہے جیسے کہ گوشت اور گندم سے ہوتا ہے۔ گوشت کی یہ تاثیر ہے کہ انسان جتنا زیادہ کھائے گا، اور گندم میں بھی یہ تاثیر ہے کہ اس کے جسم کی شہواتیں، جب نفسانی خواہشات جو بندے کو گناہ کی طرف لے کر کے جاتی ہیں، اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن مسور کی دال جتنا بھی کھائے، مسور کی دال میں یہ روحانی تاثیر اللہ نے رکھی ہے کہ نفسانی خواہشات میں اضافہ نہیں ہونے دیتی، جبکہ گوشت میں یہ تاثیر ہے کہ ہوتا ہے، لیکن جب کثرت کے ساتھ گوشت کا استعمال کرے تب ہوتا ہے۔ بلکہ مسور کی دال کی یہ تاثیر ہوتی ہے، اس سے جسم ہلکا پھلکا ہوتا ہے، روحانیت پیدا ہوتی ہے، اور کیا کہتے ہیں کہ ہمارے دل کو نرم کرتی ہے۔ جب دل نرم ہوگا تو بندہ پھر گناہوں سے بچے گا۔ تو آج سے آپ یہ سن لیے، اس کی فضیلت ہو سکے تو آپ نیت کریں، اس لیے نیت کرے کہ یہ ہمارے بزرگوں کی، انبیاء کرام کی دعاؤں کا ثمرہ ہے، ہمارے اسلاف نے، اللہ کے خلیل نے پسند کیا ہے، اور میرے آقا نے حکم دیا علیکم بالعادہ سے مسور کی دال کو لازم پکڑ لو، گویا کہ میرے حضور کی پسندیدہ غذا بھی ہے۔ تو آپ یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے کھانوں میں
ان فضائل کو روحانی اور جسمانی فوائد کو حاصل کرنے کے لیے مسور کی دال کا استعمال ضرور کریں گے. انشاءاللہ کریں، برکتیں ملے گی، ضرور کریں آپ. اس کے بعد اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ ضربت علیہم الذلہ، یعنی یہودیوں پر ان کے گھٹیا کردار کی وجہ سے ذلت اور غربت مسلط کر دی گئی. ان پر غضب الہی کی صورت یہ ہوئی کہ انبیاء کرام کی برکت سے جو انہیں مقام حاصل تھا ان سے محروم ہو گئے. جو انہوں نے نافرمانی کی اللہ تعالیٰ کی اور پیغمبر کی نافرمانی کی، تو جو انہیں مقام حاصل تھا اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اس مقام سے محروم ہو گئے. اس غضب کا اور اللہ کے غضب کے حقدار بن گئے. اس غضب کا باعث صرف یہی نہیں تھا، انہوں نے آسمانی غذاؤں کے بدلے زمینی پیداوار کی خواہش کی، یا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اسی طرح کی اور خطائیں کی، بلکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا. یہ بڑا جرم تھا. یعنی صرف اس لیے نہیں کہ انہوں نے جو من و سلوہ کے بدلے میں انہوں نے زمینی پیداوار کا مطالبہ کیا، اس وجہ سے اللہ نے ذلت مسلط کر دیا، ایسا نہیں. صرف یہ وجہ نہیں تھی، بلکہ اصل جو ان کا جرم تھا وہ یہ تھا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے اور انبیاء کرام کو انہوں نے ناحق قتل کیا. ایک ایک دن میں 70 انبیاء کو شہید کیا ان ظالموں نے، یہودیوں نے. اور نبی کا قتل کتنا بڑا ہے. قرآن عظیم میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ من قتل نفسا فکأنما قتل الناس جمیعا. رب نے فرمایا کہ سورہ مائدہ میں کہ جس نے کسی ایک جان کو قتل کیا اس کو اتنا بڑا مجرم کہا گیا، گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا ہے. ایک جان کا قتل ساری انسانیت کے قتل کے برابر ہے. اتنا بڑا گناہ ہے. یہ تو عام انسانوں کی بات ہے، اور پیغمبر جو اللہ کا مقبول ہوتا ہے، پیغمبر کا قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہوگا انسان تصور کر سکتا ہے کبھی؟ لیکن ان ظالموں نے وہاں تک عمل کیا ہے، اور ایک ایک نہیں 70 انبیاء کرام کو ایک ایک دن میں شہید کیا یہودیوں نے، اہل کتاب نے، بنی اسرائیل نے. انہیں بتائیں کہ کتنا بڑا مطلب انہوں نے ظلم کیا. حضرت زکریا علیہ السلام کو، حضرت زکریا علیہ السلام کو جب انہوں نے قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے، حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک پیڑ کی سہارا لے لیے. ان سے بچنے کے لیے، ان کی شر سے بچنے کے لیے پیڑ کی آڑ میں گئے تو پیڑ پھٹ گیا اور آپ اس کے بیچ میں داخل ہو گئے. پیڑ نے آپ کو اپنے اندر چھپا لیا، درخت نے حضرت زکریا کو چھپا لیا. ان ظالموں نے کیا کیا؟ اس درخت اس کو بیچ سے کاٹ دیا، آرا سے کاٹ دیا. حضرت زکریا علیہ السلام کو پورا یوں 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیا. کتنا بڑا ظلم کیا. یعنی ایسا ظلم تو کوئی دشمن بھی ایک دشمن دوسرے دشمن پر نہیں کرتا، اپنے دشمن پر نہیں کرتا. جو انہوں نے پیغمبروں کے ساتھ برتاؤ کیا، ظلم کیا، شہید کیا. اور بہت سارے پیغمبروں کے بارے میں یہودیوں نے ایسی گندی مطلب غلیظ باتیں لکھی ہیں نا، گندی باتیں لکھی ہیں پیغمبروں کے بارے میں. حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں گندی باتیں لکھی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائی، ان کی ماں پر ان یہودیوں نے تہمت لگایا، زنا کی تہمت لگائی. لیکن حضرت مریم کا ذکر قرآن میں اللہ نے، کتنی پاک باز خاتون تھی، جنت میں میرے حضور کے ساتھ ان کا نکاح ہوگا. ابھی نکاح نہیں ہوا حضرت مریم کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امی جان کا. ان پر گندی تہمت لگائی ہیں. یہ یہودی قوم وہ ظالم قوم ہے. تو فرمایا کہ زکریا علیہ السلام کو، یحییٰ علیہ السلام کو، حضرت شعیع علیہ السلام کو شہید کیا اور ایسا ناحق قتل کیا. اس کی وجہ خود یہ قاتل نہیں بتا سکتے تھے. ان کے اگر پوچھا جائے کہ تم نے انبیاء کو کیوں قتل کیا، ان کی زبان خاموش ہو جائے گی، کیونکہ انبیاء کرام تو کبھی کوئی گناہ کرتے ہی نہیں ہے نا کہ ہاں اس غلطی کی بنا پر ان کو قتل کیا گیا. کیوں قتل کیا؟ تو یہ خود اس کی وجہ نہیں بتا سکتے ہیں. یعنی ناحق قتل کیا. ایسا نہیں کہ معاذ اللہ انبیاء کرام نے کوئی جرم کیا ہو، چونکہ انبیاء کرام تو کبھی کوئی جرم کرتے ہی نہیں ہیں، وہ تو گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، گناہ کر ہی نہیں سکتے. ایک ہوتا ہے بندے نے کوئی گناہ کیا تھا، اس کی پاداش میں قتل کر دیا. انبیاء نے کیا کیا تھا؟ وہ تو گناہ کیا نہیں، نہ ظلم کیا، نہ کسی کے ساتھ نا انصافی کی، نہ کسی کا حق دبایا، نہ حق تلفی کی، کچھ گناہ نہیں کیا. پھر کیوں قتل کیا؟ اگر ان سے پوچھا جائے تو یہ اس کا جواب نہیں دے سکتے. نا حق بس قتل کیا. الغرض ان کے عظیم جرائم اور قبیح افعال کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوئی اور ان پر ذلت اور غربت مسلط کر دی گئی اور وہ غضب الہی کے مستحق ہو گئے. بنی اسرائیل بلند مقام پر فائز ہونے کے باوجود جن وجوہات کی بنا پر ذلت کے شکار ہو گئے،
کاش ان وجوہات کو سامنے رکھ کر مسلمان بھی عبرت حاصل کرے اور اپنے اعمال کا جائزہ لے کہ جب تک مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی وفادار رہے تب تک دنیا کے کونے کونے میں ان کا نام کا ڈنکا بجتا رہا۔ تاریخ شاہد ہے، صحابہ کا دور آپ دیکھ لیں، کیسا مقدس دور تھا، کیسا بہترین دور تھا۔ دی اذانیں کبھی یورپ کی کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ اللہ اس کے رسول کی وفاداری کا صلہ تھا ان کو، جو پوری دنیا پر حکومت کرتے چلے گئے، یار اسلام کا پرچم لہراتے چلے گئے، پوری دنیا میں ان کا ڈنکا بجتا رہا۔ اور جب سے مسلمانوں نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں کمزوری دکھائی، تب سے دنیا بھر میں جو ذلت و رسوائی مسلمانوں کو ہو رہی ہے وہ سب کے سامنے ہے، کسی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ ہم خود اس کا نظارہ دیکھنا چاہیں اپنے ملک ہندوستان میں دیکھ لیں، دور نہ جائیں، اپنے ملک میں دیکھ لیں، اپنے شہروں میں دیکھ لیں کہ مسلمانوں پر کیا آفتیں ہیں، کیا ظلم ہے، کیا ستم ہو رہا ہے، کیا کچھ نہیں کیا جا رہا مسلمانوں کے ساتھ۔ یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ تو بس اصل چیز اللہ اس کے رسول کی اطاعت گزاری، فرما برداری ہے۔ وہ کسی شاعر نے کہا نہ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی، بن گئے سیم و زر کے بندے، سیم و زر مانے مال و دولت کے بندے، بن گئے سیم و زر کے بندے، تن کے ستھرے من کے گندے، لباس بڑا ستھرا ہے، بڑا ستھرا ہے، دل بالکل کالا ہے، دل بالکل گندا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ بن گئے سیم و زر کے بندے، اللہ کے بندے نہیں، ہم دولت کے پجاری بن گئے۔ ہمارا ہر معاملے ہماری چاہت نمبر 1 کی دنیا کی دولت ہے، دنیا کی خواہشات ہے۔ کہتا ہے کہ بن گئے سیم و زر کے بندے، تن کے ستھرے من کے گندے، لٹ گئی ہم سے فقر کی دولت آقا ہم سے بھول ہوئی، دیکھ ہماری آنکھ مچولی، اپنے سینے اپنے گولی، ایک دوسرے کو ٹھوک رہے ہیں، داغ رہے ہیں۔ بھول گئے ہم درس اخوت، بھائی چارگی کیا ہوتی بھول گئے ہم درس اخوت، آقا ہم سے بھول ہوئی، در در کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، آقا آپ کے در پہ آئے ہوئے ہیں، کھول دے اب تو باب رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ میرے عزیزوں، خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے، صحابہ اور اہل بیت کی سیرت طیبہ گواہ ہے، مسلمان اور اللہ اس کے رسول کا قرآن گواہ اس بات پر۔ مسلمان آج بھی اللہ اس کے رسول کے سچے وفادار ہو جائیں نا، سچے وفادار ہو جائیں تو آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، آج بھی۔ اور رب نے یہ وعدہ فرمایا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ رب کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے رب نے فرمایا کہ مسلمانوں تم ہی غالب رہو گے، غم نہ کرو، سستی نہ کرو، کاہلی نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے، شرط یہ ہے ان کنتم مومنین، تم سچے پکے ہمارے وفادار بن جاؤ، سچے پکے مومن بن کر کے رہو، ہمارے نبی کے وفادار رہو گے تو تاریخ تم نے پڑھا ہے، دیکھا ہے، 313 ہوتے تو پوری دنیا میں ڈنکا بجتا تھا، سب کچھ تاریخ شاہد ہے۔ آج ہماری بے وفائی، آج اللہ اس کی رسول کی نافرمانی نے ہمیں اس نہج تک پہنچا دیا ہے کہ ظالموں کی آنکھیں آج ہمارے دین پر لگی ہیں، ہماری بچیوں پر لگی ہیں، ہمارے گھروں پر، ہمارے قرآن پر، ہمارے نبی پر، ہمارے عبادت گاہوں پر، ہر جگہ ظالم کا ہاتھ پہنچ رہا ہے اور ہم کچھ نہیں کر پا رہے۔ کاش مسلمان اس بات کو سمجھ جاتے کہ کمزوری کہاں سے آ رہی ہے، غلطیاں کہاں ہو رہی ہیں، کاش ہم سمجھنے میں کامیاب ہو جاتے۔ میرے عزیزوں، یہ جو آیت کریمہ آپ نے سنا، آپ دیکھیں نا، اس میں بنی اسرائیل کون تھے؟ ہم نے آپ کو بتایا تھا پہلے درس میں، بنی اسرائیل پیغمبر کی اولاد تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو پیغمبر ہیں نا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اسرائیل انہی کا لقب تھا نا، حضرت یعقوب علیہ السلام کو، بنی من ہوتا اولاد،
حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کیا کہتے تھے؟ بنی اسرائیل کہتے، اولاد یعقوب، پیغمبر کی اولاد تھے یہ، پیغمبر کی. اور یہ فخر میں کہتے تھے نحنو ابناء اللہ واحباہ، یہ بنی اسرائیل کہتے تھے فخر میں ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں، پیغمبر کی اولاد ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوگا. یہ تکبر کرتے تھے. قرآن نے ذکر کیا ہے، کہتے تھے نحن ابناء اللہ واحباہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں. کیوں؟ پیغمبر کی اولاد ہے، ہمیں جہنم میں نہیں جانا ہے. کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، ہمیں تو آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن. وہ جتنے دن ہمارے باپ دادا نے بچڑوں کی پوجا کی تھی، باقی تو ہم ہمیشہ جنت میں رہیں گے. یہ دعویٰ کرتے تھے، یہ دعویٰ کرتے تھے. لیکن میرے عزیزوں آپ دیکھو نسبت کتنی بلند ہے، پیغمبر کی اولاد ہونا کتنی شرف کی بات ہے. کبھی سوچا ہے انسان؟ کبھی سوچا ہے پیغمبر کی اولاد کتنی شرف کی بات ہے؟ لیکن جب پیغمبر کی اولاد ہو کر پیغمبر کے راستے سے ہٹ جائے اور پیغمبر ہی کی نافرمانی کرنا شروع کر دے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ رب نے فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ، ان پر ذلت، رسوائی، غربت مسلط کر دی گئی اور اللہ کے غضب کی حقدار ہو گئے. اصل چیز اللہ اس کے رسول کے ساتھ وفاداری ہے. تم پیغمبر کے اولاد ہو تو تمہیں تو زیادہ چاہیے کہ اپنے پیغمبر کے تم راستے پر چلو، تمہیں تو زیادہ حق ہے، تمہیں زیادہ حق ہے. اور لیکن تم خود ہی پیغمبر کے راستے کو چھوڑ کر اللہ اس کے رسول کے دین کو چھوڑ کر اور اس کی نافرمانی کرنے لگ جاؤ تو تم سزا کے زیادہ حقدار ہو. یہ رب نے فیصلہ سنا دیا. 12واں پارہ پڑھیں گے آپ نا، اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کثرت کے ساتھ اللہ نے فرمایا، تفصیل کے ساتھ میں. حضرت نوح علیہ السلام پر طوفان آیا، ایک لمبی تفصیل ہے، کبھی زندگی نہیں پہنچوں گا تو آپ کو وہاں بتاؤں گا تفصیل میں، اتنا جانے کتنا ٹائم باقی وہ آتے آتے 12واں پارے میں پڑھیں آپ. حضرت نوح علیہ السلام نے بہت سمجھایا، نہیں مانے لوگ. تو جب طوفان نوح آیا اور پوری دنیا میں پانی پانی ہو گیا، بڑے بڑے پہاڑ ڈوب گئے. آپ کے 4 بیٹے تھے، 3 آپ پر ایمان لائے تھے، حام، سام، یافس، تینوں ایمان لائے اور کشتی میں بٹھا لیا. حکم تک جو ایمان والے ہوں گے کشتی میں ان کو سوار کر لینا. نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا تھا کنعان، ایمان نہیں لایا، پیغمبر کی بات نہیں، سگا بیٹا تھا کنعان. اس کے بعد جب طوفان نوح آیا نا، وہ ڈوبنے لگا. اب باپ کی محبت تو ہوتی ہے اولاد کے ساتھ میں، بھلے سے بیٹا نافرمان کیوں، لیکن محبت پدری تو ہوتی ہے نا. حضرت نوح علیہ السلام کا دل بھر آیا کہ میرا بیٹا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں کہنے لگے کہ مالک میرا بیٹا ہلاک ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا. تو جانتے ہو رب العالمین نے کیا جواب دیا؟ رب العالمین نے فرمایا کہ یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح. یہ قرآن ہے. رب نے فرمایا کہ اے نوح تیرا بیٹا نہیں ہے، انہ لیس من اہلک، وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل تو برباد ہے، وہ تو تیرا نافرمان ہے، وہ تیرا بیٹا نہیں ہے. نہیں ہے، اللہ نے انکار کر دیا. حالانکہ نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا تھا کنعان. تو یہاں پر دیکھو بیٹا ہونا، نسب کام نہیں آیا. نسب کام کب آتا ہے؟ جب پیغمبر کے راستے پر بندہ چلتا ہے تب جا کر کے نسب کا مت. اصل چیز ایمان ہے، ایمان، اللہ اس کے رسول کی وفاداری ہے. بنی اسرائیل ذلیل کیوں ہوئے؟ قرآن تو فرما رہا پڑھیں، ذلت کیوں ان پر مسلط ہوئی؟ پیغمبر کے اولاد ہونے کے باوجود بھی یہ ذلت، یہ خواری کچھ کام آ رہا ان کو؟ پیغمبر کی نسبت نہیں کام آ رہی ہے. پیغمبر کی نسبت جب کام آئے گی، جب پیغمبر کے راستے پر چلا جائے گا تبھی کام آئے گی. اور پیغمبر کے راستے کو چھوڑ کر کے غیر کا راستہ اختیار کرو گے تو یاد رکھنا پھر پیغمبر کی نسبت کام نہیں جاتی. بنی اسرائیل پیغمبر کی اولاد ہونے کے باوجود بھی کیا ہوا نتیجہ؟ پیغمبر کے راستے سے ہٹے، نافرمانی کیا ان کی، تو اللہ نے فیصلہ سنا دیا، وباؤوا بغضب من اللہ، اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے. آج ہم اس فتنوں کے دور میں دیکھ رہے ہیں میرے عزیزوں، اور آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے، آج سادات کرام جو ہیں کتنی اعلیٰ نسبت ہے، کوئی سوچ سکتا ہے؟ سادات کرام جو نسبت رسول خونی رشتہ رکھتے ہیں کتنی اعلیٰ نسبت ہے، کوئی سوچ سکتا ہے؟ پوری کائنات میں ایسی نسبت کا کوئی ہے ہی نہیں ہے جو سادات کرام ہیں. سادات کرام چونکہ ڈائریکٹ ان کا رشتہ خون حضور کی بارگاہ سے قائم ہے. اتنی اعلیٰ نسبت ہونے کے باوجود بھی بنی اسرائیل جس طریقے سے پیغمبر سے نسبت رکھتے تھے خونی رشتہ کی،
آج کے سادات کرام پیغمبر سے نسبت رکھتے ہیں، امام الانبیاء سے نسبت رکھتے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں دور فتنوں کا چل رہا ہے، کتنے سادات آج رافضیوں کے چکر میں پھنس کر کے آج اپنا عقیدہ بدل دے رہے ہیں۔ ہمارے سامنے مثالیں میں دے سکتا ہوں، مثالیں اپنے پیغمبر کے راستے سے، خود اپنی اہل بیت کے راستے سے ہٹ جا رہے ہیں، بغض صحابہ، عداوت صحابہ، دشمنی صحابہ۔ کیا اہل سنت اہل بیت سے محبت نہیں کرتے جو اہل سنت کو چھوڑ کر کے رافضی بن جا رہے ہیں، شیعہ بن جا رہے ہیں؟ سوچا تو کبھی سے؟ اگر یہ راستہ اہل سنت کا جو اصل دین ہے، صحابہ کا مذہب ہے، جس دین کی بشارت، جنت میں جانے کی بشارت میرے مصطفیٰ نے عطا فرمائی ہے کہ ما انا علیہ واصحابی، حضور نے فرمایا جب 73 فرقے ہوں گے، ایک فرقہ جنتی ہوگا، 72 جہنمی ہوں گے۔ پوچھا حضور کون؟ تو سرکار نے یہی جواب دیا تھا، ما انا علیہ واصحابی، جس دین پر میں اور میرے صحابہ قائم ہیں۔ اگر اس دین کو، اس مذہب کو یہ سادات کرام چھوڑ دیں گے اور الگ دین اختیار کر کے چل دیں گے جو باطل ہے، باطل پرستوں کا دین ہے، جو باطل پرستوں کا دین ہے، ناحق دین ہے، تو بتاؤ کیا ان کی سیادت کام آئے گی؟ جب بن اسرائیل کو پیغمبر کی نسبت کام نہیں آئی اور کیا کہتے ہیں پیغمبر کی اولاد ہونے کے باوجود بھی پیغمبر کے راستے سے ہٹ گئے، تو پھر کیا ہوا؟ ذلت رسوائی مسلط ہو گئی۔ تو یہ اللہ اس کے رسول کا خود قانون ہے میرے عزیزوں۔ اگر آج کے سادات بھی اپنے نانا جان کے پیغمبر کے راستے سے ہٹ کر کے، ان کے مذہب اور ان کے دین سے ہٹ کر کے، جس کی جنت کی بشارت مصطفیٰ نے خود دی ہے، اگر غلط راستہ اختیار کر لیں گے اور باطل مذہبوں کا راستہ اختیار کر لیں گے، تو خدا کی قسم کی نسبت انہیں بھی کام نہیں آئے گی۔ یہ ہمارا فیصلہ نہیں ہے، یہ قرآن سنا رہا ہوں، قرآن کا فیصلہ، اور یاد رکھنا یہ شریعت کا حکم ہے کہ سیادت یعنی سید ہونا اسی وقت تک بندہ سید رہتا ہے جب تک کہ اس کا ایمان اور دین سلامت ہے، دین سلامت ہے، اور جس دن ایمان گیا تو سیادت ایمان کے تابع ہوتی ہے۔ جس دن ایمان چلا گیا اور غلط نظریہ اختیار کر لیا جو صحابہ کے نظریہ سے ہٹ کر ہے، تو پھر یاد رکھنا بندہ اس وقت سید بھی نہیں رہتا ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا وہ، لیکن جب ایمان چلا گیا، ایمان نہیں لایا، اللہ نے صاف صاف کہہ دیا انہو لیس من اہلک، کہ تیرا بیٹا ہی نہیں ہے۔ یہ شریعت کا حکم ہے کہ سید اسی وقت تک سید رہتا ہے جب تک وہ ایمان کے ساتھ ہو، اور ایمان اگر چلا گیا تو نہ وہ سید ہے نہ اس کی تعظیم کی جائے گی، پھر وہ کافر ہو گیا۔ اور کافر کبھی بھی مصطفیٰ کے نسب سے تعلق نہیں رکھتا ہے، مصطفیٰ کریم کے نسب سے تعلق رکھنے والا مومن صالح ہوتا ہے۔ میں آپ کو یہ عقیدہ بتا رہا ہوں، آج فتنوں کا دور ہے، ہم نے دیکھا ہے کتنے سید بہک گئے ہیں اور بہک رہے ہیں میرے عزیزوں، اور انہیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہے۔ رافضی گمراہ کرتے چلے جا رہے ہیں، ہر جگہ خانقاہوں پر رافضیوں کا غلبہ ہیں۔ آپ پڑھ کر کے دیکھیں رافضیوں نے جو عقیدہ لکھا ہوا اپنی کتابوں میں، جو پرچار کر رہے ہیں، خدا کی قسم اتنے گندے عقیدے ہیں جو حضور السلام، صحابہ، اہل بیت سے ہی ثابت نہیں یار، نہ مولا کائنات سے ثابت ہے، نہ سیدہ خاتون جنت سے ثابت ہے، نہ امام حسن حسین سے ثابت ہے، کہیں سے کہیں تک، دور دور تک وہ اس عقیدے کا تعلق ہی نہیں ہے۔ آپ نے پیچھے پڑھا تھا، بات آئی تو بتا دے رہا ہوں آپ کو، پیچھے آپ نے سنا تھا حضرت آدم علیہ السلام جنت سے کیوں نکالے گئے؟ قرآن میں لکھا ہے، آپ کو پیچھے تفسیر بتا دی ہے میں نے، وہ گندم کا دانہ کھایا، خطا ہوئی، لغزش ہوئی، اللہ نے کہا نکلو اب جاؤ، اور یہ سب اللہ کی مرضی کے تحت تو ہو رہا تھا نا، کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، یہ سب مقدر تھا، اللہ کی حکمت تھی۔ اللہ نہ چاہتا تو نہ کھاتے پیارے، اللہ تو چاہتا تھا کھانا، کھائیں گے تو ہی جا کر کے دنیا میں جائیں گے، اور زمین کی خلافت کے دن کو بنایا گیا تھا، لیکن سبب کیا بنا؟ وہ گندم کا دانہ کھا لیا تھا۔ پتہ ہے رافضیوں نے اپنی کتابوں میں کیا لکھا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے کیوں نکالا گیا پتہ نہیں کسی کو، آپ کو رافضیوں نے لکھا ہوا ہے حضرت آدم کو جنت سے اس لیے نکالا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے مولا کائنات کو پیش کیا گیا، ان کی خلافت کو، کہا گیا تم علی کی خلافت کو مانتے ہو؟ کہا کون؟ کہا علی کی خلافت کو مانتے ہو؟ کہا نہیں۔ کیوں نہیں مانو گے؟ کہا علی تو میری اولاد میں سے ہیں، میں ان کی خلافت کیوں مانوں گا؟ اللہ نے مجھے خلیفہ بنایا ہے۔ کہا اگر علی کی خلافت کو نہیں مانو گے تو جنت سے نکال دیے جاؤ گے۔ کہا نہیں مانوں گا علی کی خلافت کو۔ کہا پھر چلو جنت سے نکلو۔ کہا یہ سبب بیان جنت سے نکلنے کا، معاذ اللہ، یہ تفسیر گڑا ہوا ہے ان کے یہاں۔ تو پہلے بات تو قرآن مکمل نہیں ہے، تو ہاں یہ تفسیر لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی کی خلافت کو نہیں مانا تو حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا گیا۔ کہا مولائے کائنات شیر خدا، کہاں جنت میں حضرت آدم، کیا نسبت ہے اس سے؟ تو بتاؤ کیسے کیسے گڑا ہوا، اور بھی عقیدے گندے گندے یار، کیا کیا بتاؤں میں آپ کو۔ بہرحال میرے عزیزوں،
بات کافی طویل ہو گئی ہے، ایک عقیدے کا مسئلہ تھا، بتانا بھی ضروری تھا، اس لیے میں نے کہا آپ کو عرض کر دے رہا ہوں، آگاہ کر دے رہا ہوں۔ باقی معلومات حاصل کرنے کے لیے تفسیر ہے، تو ہم سوچتے ہیں قرآن تفصیل کے ساتھ آپ کو معلومات ہو، کچھ عقائد بھی معلومات ہو جائیں اور نظریات بھی، تاکہ ہمارا دین و ایمان محفوظ رہے۔ فتنوں کا دور ہے، معلومات حاصل کریں، علم حاصل کریں، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس کا فرق کریں۔ اگر آپ تک صحیح علم نہیں ہوگا، سچا علم نہیں ہوگا، تو پھر کوئی بھی بد مذہب آپ کو یوں پکڑ کر کے گھسیٹ کر کے لے کے چلا جائے گا، ہمارا دین ایمان سب برباد ہو جائے گا۔ اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے، اللہ ہمارے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آج بس یہیں پر ایک ہی آیت کریمہ کی تفسیر مکمل ہو گئی، وقت بھی پورا ہوا، حدیث کا بھی باقی ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو